بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں اظہر اقبال بنگش۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کا احوال بتائیں گے قاسم علی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے کے بعد عازمین نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ رات کھلے آسمان تلے گزارنے کے بعد عازمین حج نماز فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ۔ مینا پہنچ کر عازمین رمی کریں گے اور قربانی کا فریضہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کی مشکلات پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے۔ صبر اور توکل اہل تقوی کا اولین وصف ہے۔ نجات اور فلاح سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہی ہے۔ مفتی اعظم الشیخ عبداللہ بن سلیمان المنی کا خطبہ حج۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور دوسرے خلیجی ممالک سمیت یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت آخری مراحل میں داخل۔ ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنا چاہتا ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر شہری اپنے بجٹ میں پسند کے جانور کی تلاش میں، جبکہ بیوپاری بھی اچھا منافع کمانے کے لیے کوشاں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وبا کے پیش نظر بزرگوں اور بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں، اجتماع سے گریز کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ حکومتی پالیسیوں اور عوام کے نظم و ضبط سے کورونا وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت تعمیرات سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ معاشی عمل کو تیز کرنے، نوجوانوں کو روزگار اور غریب عوام کے لیے اپنی چھت کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تعمیراتی شعبہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تعمیراتی شعبے کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ توانائی کے شعبے میں موجود انتظامی خامیوں، چوری، کرپشن اور دیگر مسائل کا سارا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال ناقابل قبول ہے۔ معاشی استحکام کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی نے 2 بلوں کی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 شامل۔ دونوں بل مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان نے پیش کیے۔ اپوزیشن اے پی سی میں اپنی غلطیوں پر قوم سے اجتماعی معافی مانگے۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ سر محل کیسے خریدا گیا۔ سوئس بینکوں میں $6.5 کروڑ کہاں سے آئے۔ نیب قانون میں ترمیم کے لیے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز۔ کراچی میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب۔ شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا۔ آئی ایس پی آر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی کراچی میں ملاقات۔ حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات چیت۔ عید الاضحیٰ قربانی اور اثار کے جذبے کا نام ہے۔ کشمیری عوام، شہداء اور نظر بندوں کے اہل خانہ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی اپیل۔
ملک میں کورونا سے متاثرہ 2,47,177 افراد صحتیاب، مزید 903 افراد میں وائرس کی تصدیق، 27 جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 5,951 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,74,66,000 سے تجاوز کر گئی، 6,76,000 سے زیادہ ہلاکتیں، 1,09,33,000 سے زیادہ صحتیاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,55,000 سے تجاوز کر گئی، برازیل میں 91,000 اور بھارت میں 35,700 سے زیادہ اموات۔ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈربی میں پریکٹس، کوچ وقار یونس کے بولرز کو مفید مشورے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 5 اگست سے مانچسٹر میں شروع ہوگا۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ حجاز مقدس میں مناسک حج کی ادائیگی جاری ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے کے بعد آسمین مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے بعد عازمین حج نماز فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ مینا پہنچ کر عازمین رمی کریں گے اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا۔ احرام میں ملبوس حجاج چہروں پر ماسک لگائے مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف نظر آئے۔ اس سال صرف 10,000 افراد کو حج کی اجازت دی گئی۔ کورونا وبا کے باعث خلاف کعبہ اور حجر اسود کو چھونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مکہ آمد پر عازمین حج پر کورونا وائرس ٹیسٹ اور حج کے بعد 14 دن قرنطینہ میں گزارنے کی شرط بھی عائد کی گئی۔ حاجیوں کی تعداد کو اس قدر محدود کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ مسلمانان عالم جلد از جلد اس مہلک وبا کے خاتمے کے لیے اپنے رب کے حضور دعا گو ہیں تاکہ حرم کعبہ کی رونقیں بحال ہوں اور یہاں کے در و دیوار پہلے کی طرح لاکھوں فرزندان اسلام کو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر دیا گیا۔ مسجد نمرہ سے خطبے میں امام شیخ عبداللہ بن سلیمان نے حقوق العباد اور اتحاد بین المسلمین کی ضرورت پر زور دیا۔ حسن طارق بٹ سے تفصیل جانیے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ حج میں فرمایا کہ مشکلات اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل تقویٰ کی اولین صفات میں صبر ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہی نجات ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے مسلمانوں پر ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی تقویٰ ہے۔ ہر طرح کی قربانی اور عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اے لوگوں، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ خطبے میں شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں صبر کا درس دیا ہے۔ صبر پر کاربند رہنے والوں کے لیے خیر کی بشارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں غربا اور مساکین کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے اور ہمیں اخوت، بھائی چارے اور محبت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرقے سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال، خون اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی علاقے میں وبائی مرض پھیلے تو وہاں نہ جائیں اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ وقوف عرفات کے بعد حجاج کرام کی مزدلفہ روانگی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جہاں وہ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اور اپنے رب سے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگیں گے۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور دوسرے خلیجی ممالک سمیت یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔ اس سال دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے سخت حفاظتی انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ نماز عید ادا کرنے والوں کو گھر سے وضو اور جائے نماز ساتھ لانے اور ماسک پہن کر مسجد میں داخل ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنا چاہتا ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کو اپنے بجٹ میں پسند کے جانور کی تلاش ہے، جبکہ بیپاری بھی اچھا منافع کمانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ کی راہ میں عمدہ اور خوبصورت جانوروں کو قربان کرنے کے شوقین افراد بکروں، دمبوں، گائے اور اونٹوں کو رنگ برنگی مالائیں، گھنٹی، گھنگرو، جھانجریں اور دیگر سجاوٹی اشیاء پہنا کر ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے حوالے سے کامیابی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی اور شہریوں کے ضابطہ کار پر عمل درآمد کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ مزید احتیاط سے کورونا وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کے دوران احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اپنے پیغامات میں صدر مملکت نے کہا کہ حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور غریب پرور پالیسیاں اختیار کی، جس کے باعث 3 جون سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں واضح کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو احساس پروگرام کے ذریعے رقوم فراہم کی گئی تاکہ وہ گھر میں رہ کر SOPs پر عمل کر سکیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر بازاروں اور مویشی منڈیوں میں بھیڑ سے اجتناب کیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تعمیرات کے شعبے کو تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملکی معیشت پر کورونا کے منفی اثرات زائل کرنے، معاشی عمل تیز کرنے اور خصوصاً نوجوانوں کو روزگار اور غریب عوام کو اپنی چھت کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تعمیراتی شعبے کا فروغ کلیدی کردار کا حامل ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کاروباری برادری تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے، حکومت ہر ممکنہ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تعمیرات کے شعبے میں NOCs، دیگر منظوریوں کے لیے درخواستوں کا عمل آن لائن بنانے اور انہیں جلد نمٹانے کے لیے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جانب سے جدید پورٹل قائم کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے پورٹل کے قیام اور اسے فعال بنانے کے حوالے سے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے دیگر صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو اسی طرح کے پورٹل اور ون ونڈو سہولت کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پورٹل، موبائل اپلیکیشن اور آن لائن نظام کا مقصد نظام میں انسانی مداخلت کو کم سے کم کرنا اور پورے نظام کی شفافیت اور کارکردگی اور فعالیت کو یقینی بنانا ہے۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے 13 نمائندوں نے بھی آئندہ اجلاس سے 2 ماہ میں مختلف منصوبے شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس کے نتیجے میں 1317 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی اور ان منصوبوں میں 1 لاکھ کے قریب رہائشی یونٹس کی تعمیر بھی شامل ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ نئی تعمیرات خصوصاً ہاؤسنگ یونٹس، ہاؤسنگ کالونیز اور کمرشل عمارتوں میں بجلی اور گیس جیسی سہولیات کی فراہمی کو بروقت یقینی بنانے کے لیے وفاقی سطح پر ہیلپ لائن اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ بلڈرز اور ڈیولپرز کی سہولت کے لیے پنجاب کے 9 ڈویژنز میں ای خدمت مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں ون ونڈو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ 14 اگست تک ای خدمت مراکز کا دائرہ کار تمام ضلعوں تک بڑھا دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت توانائی کے شعبے میں جاری ریفارمز کے حوالے سے اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ازحد ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں موجود انتظامی خامیوں، چوری، کرپشن اور دیگر مسائل کا سارا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحاتی لائحہ پر مقررہ ٹائم لائنز کے ساتھ عمل درآمد کے لیے ایکشن پلان مرتب کیا جائے۔ وزیراعظم کو توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحاتی عمل ملکی ضروریات کے مطابق بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے، گیس کے شعبے میں اصلاحات اور شعبہ توانائی کے دیرینہ مسائل کے حل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
سینٹ نے قومی اہمیت کے 2 بلوں کی منظوری دے دی ہے، جن میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 شامل ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے دونوں بل ایوان میں پیش کیے۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو پیسف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ جائیں۔ ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں۔ میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے، اور دیگر جماعتیں بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حنیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سینیٹ ارکان نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بل منظور کیے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل 2020 کی سینیٹ کی ترامیم کے ساتھ منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں ہوا۔ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے ضمنی ایجنڈے پر بل پیش کیے، جنہیں ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب 7 اگست کو شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ کرپشن کے خاتمے اور احتساب کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے علی گل اپنی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ ہماری حکومت کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سماجی بھلائی کے ذریعے عوام کے دل جیتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تمام کمائی قانونی راستے سے پاکستان منتقل کی۔ پرائم منسٹر عمران خان کی ایز اسپورٹس مین جو بھی کمائی تھی، جو کہ حق حلال کی کمائی تھی، انہوں نے قانونی راستوں سے پاکستان منتقل کی اور اس سے بنی گالا کا گھر خریدا۔ انہوں نے پوری منی ٹریل بھی دی، جبکہ بلاول بھٹو اور ان کی جو کلوز فیملی ہے، ان کی صداقت اور ان کی امانت پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ زرداری صاحب کی کراچی سمیت ملک اور بیرون ملک جائیدادیں کیسے بنی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بتائیں، جس پارٹی کو ذوالفقار بھٹو نے ملک بھر میں مقبول کیا، وہ ایک علاقے تک کیوں محدود ہو گئی؟ یہ سر محل کیسے خریدا گیا؟ یہ $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں اس کا کیا ہوا؟ اور جو انہوں نے کراچی میں لاتعداد پراپرٹیز خریدی ہیں، وہ کیسے آئیں؟ یہ جو اومنی گروپ ہے وہ کیسے بنا؟ اس کی منی لانڈرنگ کس نے کی؟ ان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا، ان کو ان کا جواب اپنی فیملی ہی میں مل جائے گا۔ یعنی ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ کرپشن پہ بات کریں۔ وہ سیاست میں اس لیے لائے گئے کہ وہ اپنی غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوئی دولت اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم کے لیے FATF کے معاملے پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بھی اپنے معاونین کو اثاثے ظاہر کرنے کا کہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام عید الاضحیٰ پر کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے جو پاکستانیوں کے حقوق کے منافی ہو۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے متعلق حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اگر عید الفطر پر پابندیاں لگائی جاتی تو آج صورتحال قابو میں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹنگ کی ہے۔ کراچی میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ ISPR کے مطابق شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے۔
کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد سندھ حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA FWO کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ بارشوں میں ڈوبتے کراچی کی صورتحال کو دیکھ کر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے NDMA اور DG FWO کو ہدایت کی ہیں کہ وہ کراچی میں نکاسی آب اور سیوریج کے مسائل کا حل نکالیں۔ وزیر اعظم نے قدم آگے جاتے ہوئے NDMA کو تو ہدایت کی انہوں نے، وہ یہاں پر آئے، DG FWO کو بھی ہدایت کی کہ وہ فوری طور سے کراچی پہنچیں اپنا پلان لے کے، اور وزیر اعظم نے ایک سمری سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کو یعنی افواج پاکستان کو بھی اس ذمہ داری میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ حالیہ مونسون بارشوں میں سندھ حکومت کے زیر انتظام چلنے والا بلدیاتی نظام مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور وزیر اعظم کا یہ اقدام شہر کی اب تک صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کا سیاسی رستہ کشی یا کسی کو نیچے دکھانے کا کوئی مقصد نہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ بنا اختیارات کوئی بھی لوکل باڈی کام نہیں کر سکتی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ سندھ میں عوام کے حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے۔ بلدیاتی امور سندھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں جس کے باعث لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ بل کا ترمیم شدہ مسودہ جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ PTI کراچی سمیت سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ بارش کے بعد کراچی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عوام کی زندگی کو لاحق خطرات کا جواب سندھ حکومت کو دینا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے کراچی کی صورتحال پر ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سندھ کے بدعنوان حکمرانوں نے لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 برسوں میں نالوں کی صفائی کی مد میں کروڑوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بحری امور کے وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی صورت بدعنوانوں کو NRO نہیں دیں گے۔ مفاہمت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی بدعنوانیوں پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ شہر قائد کے بے شمار مسائل حل طلب ہیں۔ انہوں نے کہا قوم کو سب پتہ ہے کہ عزیر بلوچ کو کس نے بنایا، اس کی سہولت کار آج بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ عزیر بلوچ کی JIT کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ علی زیدی نے کہا کہ وہ آج اپنے حلقے چنیسر گوٹ کا دورہ کر کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ عوام الناس سے کہا گیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پیش نظر اجتماع سے گریز کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ناگزیر حالات میں سفر کرنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ قربانی کے لیے جانور کی خریداری کے دوران SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور انفرادی قربانی کی بجائے اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے دوران SOPs پر پوری طرح عمل کریں اور اس موقع پر گلے ملنے، ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے۔ پاک فضائیہ کی ڈائریکٹوریٹ آف فلائٹ سیفٹی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مفاد عامہ کا پیغام نشر کیا ہے جس میں عوام کو قربانی کے جانوروں کی باقیات کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ جانوروں کی باقیات کو پاک فضائیہ کے ایئر بیسز کے قریب پھینکنے سے پرندے ان کی جانب راغب ہوتے ہیں جو طیاروں اور ہوابازوں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہر سال روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے جس میں فرزندان توحید رضائے الہی کے لیے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی باقیات غیر متعین جگہوں پہ پھینک دی جاتی ہے۔ یہ گندگی کے ڈھیر چیلوں اور گدھوں جیسے بڑے پرندوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں جو پاک فضائیہ کے طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ پرندے تیز رفتار جہاز سے ٹکرا کر گولی یا میزائل جیسی تباہی پھیلاتے ہیں جس سے نہ صرف پاک فضائیہ کے طیارے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں بلکہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ قربانی شدہ جانوروں کی باقیات
मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या इन्हें जमीन में दबा दें। गैर जरूरी खुराक और गंदगी वगैरह को हवाई अड्डों की हदूद से दूर मुतय्यन करदा मकाम पर फेंकें। खाने पीने की अशिया को हवाई अड्डों के करीब फेंकने से गुरेज करें। मुद्दा जानवर नजर आने पर बेस हुक्काम या जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर मुत्तला करें। ये एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम न सिर्फ पाक फिजाइया के तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं, बल्कि मादरे वतन के दिफा में शरीक भी हो सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है और वायरस में मुब्तला 2,47,177 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 903 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 27 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज 20,507 कोरोना टेस्ट किए गए। अमवात की मजमूई तादाद 5,951 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर सिर्फ 25,177 रह गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग में मुतासिर कुन पेशरफ्त की है। वो बैनुल अक़वामी तरक्की के अमरीकी इदारे की जानिब से पाकिस्तान को मजीद 100 वेंटिलेटर्स की फराहमी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसीलात जानते हैं हसन तारिक बर्ड से। एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि वबा के खिलाफ पाकिस्तान ने तेजी के साथ सेहत के शोबे को जदीद सहूलियात से लेस किया है। Pakistan has significantly increased its testing capacity to almost 100,000 tests per day and upgraded its laboratories to 148. We have considerably increased our oxygenated beds and ventilator facilities in hospital ICU across the country. अमरीकी सफीर पॉल जोन्स ने कहा कि वेंटिलेटर्स का तोहफा सदर ट्रंप और वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से वबा का मिलकर सदेबाप करने के अज़्म का इजहार है। We honor those commitments by transferring these 100 state-of-the-art American ventilators for distribution to hospitals throughout Pakistan. These ventilators provide breathing support for those with major respiratory complications from coronavirus. वाज़ेह रहे कि मौसूल होने वाली दूसरी खेप के बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फराहम किए गए वेंटिलेटर्स की तादाद 200 हो गई है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर्स का तोहफा दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकतदारी और वबा के खिलाफ ताउन की एक मिसाल है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में पेशावर में हुआ। वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा के दौरान सफाई सुथराई के लिए मुतालिका इदारों को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की जरूरत पर जोर दिया। काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस 2020 की सूबाई असम्बली से तौसीक की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने बताया कि ईद उल अज़हा पर ईदगाहों में सिमाती दूरी के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी प्लान तश्कील दिया गया है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि भारत अपनी जोहरी सलाहियत को बढ़ाने के साथ साथ जदीद भी बना रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत बहरे हिंद को भी जौहरी हथियारों से लैस कर चुका है और जौहरी हथियारों को मिसाइल सिस्टम के जरिए हम वक्त तैयार रखने के इकदाम जारी रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि भारत अपनी सलामती की असल जरूरियात से ज्यादा फौजी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब असलाह दरामद करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान इससे भी आगाह है कि भारत को राफेल तैयारे फराहम किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से असलहे की दौड़ जनूबी एशिया के इस्तेहकाम पर असर अंदाज हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की संगे बुनियाद की मजम्मत करता है। आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान तालिबान की तरफ से ईद पर जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम को 360 दिन हो चुके हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा की नमाज पर पाबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नाजरीन, उधर मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कश्मीरियों से अपील की है कि वो शहदा और नजरबंदों के अहल खाना पर खुसूसी तवज्जो दें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने अपने ट्वीट में कहा कि कश्मीरी शहदा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें ईद के पुरमसरत मौके पर याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए।
مقبوضہ کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے ایک انٹرویو میں کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، کیونکہ مودی کی سربراہی میں قائم سستائی بھارتی حکومت نے گزشتہ برس اس روز عالمی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ علاقے میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس 4G پر جاری پابندی میں 19 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ علاقے میں 4G انٹرنیٹ سروس گزشتہ برس 5 اگست سے بند ہے۔ تحریک حریت جموں کشمیر نے سری نگر سے جاری بیان میں پارٹی چیئرمین محمد اشرف صحرائی کی گرفتاری اور ان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنے کی مذمت کی ہے۔ بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان دینے کی سینٹ کی قرارداد کا مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ جامعہ کشمیر سری نگر میں قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہا کہ سید علی گیلانی عمر بھر جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی رہے اور انہی خطوط پر کشمیر کے اندر مزاحمتی تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک بیان میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی نو آبادیاتی مہم کا مؤثر نوٹس دیں، جس کا مقصد آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,74,66,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1,09,33,000 سے زیادہ صحت یاب اور 6,76,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 1,55,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برازیل میں 91,000 جبکہ بھارت میں 35,700 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات مؤخر کرنے کا اشارہ دے دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت تک انتخابات ملتوی کر دینے چاہیے جب تک لوگ مناسب اور محفوظ طریقے سے ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ صدارتی انتخاب مؤخر کرنے کی تجویز دینے کے کچھ گھنٹے بعد ہی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ انتخاب کو مؤخر نہیں کرنا چاہتے، مگر مجھے اس بات پر تشویش ہے کہ ڈاک کے ذریعے پولنگ سے بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے سے 2020 کے امریکی انتخاب سب سے زیادہ فراڈ اور غیر شفاف ہوں گے اور امریکہ کے لیے شرمندگی کی وجہ بنیں گے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پتے کی کامیاب سرجری کے بعد ریاض کے کنگ فیصل اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ صحتیابی کے بعد اسپتال سے خود پیدل چل کر اپنی سواری تک گئے۔ اب وہ گزشتہ رات سے اپنے محل میں منتقل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پتے کی تکلیف کے باعث 20 جولائی کو دارالحکومت ریاض کے ایک اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ان کے مکمل ٹیسٹوں کے بعد ان کے پتے کی سرجری کا فیصلہ کیا۔ شاہی دیوان کے مطابق خادم الحرمین شریفین نے عرب اور مسلم دنیا کے ان تمام رہنماؤں اور قائدین کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے ان کو فون پر خیریت دریافت کی، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وہ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے بڑے شہروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنائے جائیں گے۔ ذخیرہ کیے گئے پانی کو باغبانی کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پینے کے قابل بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے 29 ارب روپے لاگت سے معاشی بحالی کے 3 سالہ پلان اسم نو کا باضابطہ اجرا کر دیا ہے، جو بنیادی طور پر کورونا وبا کے معیشت پر پڑنے والے اثرات کے ازالے اور معیشت کی بحالی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ پشاور میں عزم نو پلان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پلان کے بنیادی نکات میں معاشی نمو، صحت، تعلیم اور ایمرجنسی رسپانس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملازمتوں کی تخلیق، پبلک ورکس، چھوٹے اور درمیان درجے کے کاروبار اور سماجی تحفظ بھی پلان میں شامل ہیں۔ مشیر ماحولیات ملک امین اسلم نے بلوکی کے مقام پر مونسون کے شجرکاری مہم کے دوران
515 एकड़ रकबे पर लगाए गए पौधों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सरसब्ज पाकिस्तान के लिए शजरकारी मुहिम के तहत 10 अरब दरख्त का हदफ पूरा करेगी। मलिक अमीन असलम ने कहा कि बल्लोकी के नजदीक 1500 एकड़ रकबे पर छांगा मांगा तर्ज का नया जंगल आबाद किया जाएगा। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू ने कहा है कि चमन बॉर्डर बंद करने का मकसद दहशतगर्दों की आमदरफ्त रोकना था। क्वेटा में सूबाई वज़ीर दाखिला ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चमन बॉर्डर पर नाखुशगवार वाकया पेश आया। मकामी लोग बेरोजगार होने की वजह से सरापा एहतजाज से लोग रेड जोन में दाखिल हुए, जिसके बायस मुतादिद अफराद जख्मी हुए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमें अपने शहरियों का पूरा एहसास है। मुजाहिरीन ने करंटीना और नादरा के दफ्तर में तोड़ फोड़ की। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए सूबे भर में मॉडल बाजार लगाए गए हैं, जहां अवाम को मार्केट से कम रेट पर जरूरी अशिया दस्तयाब हैं। इन मॉडल बाजारों के बारे में जानते हैं वकास भट्टी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए 32 मॉडल बाजारों में ईद उल अज़हा पर रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, जहां अवाम के लिए अशियाए जरूरत मार्केट से कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से सहूलत स्टॉल लगाए गए हैं। अवाम के लिए खसूसी तौर पे हमने ईद ऑफर दी हुई है। SOPs का यहाँ पे खास तौर पे ख्याल रखा गया। यहाँ चीजों का भी मायार अच्छा है। जो उन्होंने दर्जा अव्वल लिखा होता है वो अव्वल ही मिलता है, दोम लिखा हुआ था दोम मिलता है, और बाकी हर चीज मिल जाती है, मुनासिब रेट है। मॉडल बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है। मॉडल बाजार में आने वाले शहरियों का कहना है कि मॉडल बाजार आवाम को बेहतरीन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। ईद उल अजहा के करीब आते ही शहर कायद में मसाले और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इंतजामिया और सिंध हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। हसन नासिर सिद्दीकी बता रहे हैं। शहर कायद की आवाम इन दिनों बारिश के बाद गंदगी और कचरे के ढेर के अलावा महंगाई से भी नबर्द आजमा है। जब ईद के पकवानों की तैयारी के सामान के लिए बाजारों का रुख करते हैं तो पता चलता है कि सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। 2 किलो का सामान जो मैं लेता था वो अब मैं आधा किलो पे आ गया हूँ। अदरक पहले 80 रुपए पाव थी, तो आज पूरी मार्केट में 150 रुपए पाव। 200 रुपए टमाटर, 150 रुपए टमाटर, कोई हद हो गई। कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। रेट असल में इतने ज्यादा हैं कि 2-3 दिन में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। हरा धनिया आप देखिए 30 रुपए की एक गड्डी है, 10 रुपए 20 रुपए की चीज 30-30 रुपए में दे रहे हैं। सब्जी फरोश ग्राहकों से अपने माल की मुंह मांगी कीमतें वसूल करते नजर आते हैं। इनका कहना है कि पीछे से माल महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। मंडी से महंगा आ रहा है, इस बार हम भी इधर थोड़ा 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में बस हम वैसे लिस्ट के मुताबिक माल बेचते, लेकिन आज और कल लिस्ट वाले आई नहीं। बहरहाल माल पीछे से महंगा मिले या दुकानों पर महंगा फरोख्त हो, बोझ सार्फिन की जेब पर ही पड़ता है। ईद उल अजहा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आवाम परेशान है और उनका मुतालबा है कि सिंध हुकूमत दुकानों पर रेट लिस्ट फराहम करें ताकि उसके मुताबिक सार्फिन को सामान मुहैया किया जा सके। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। ईद उल अजहा के मौके पर जिला खैबर में लगी मवेशी मंडियों में लोग अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुर्बानी के लिए छोटे और बड़े जानवर खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी। ईद की आमद है और ऐसे में सुन्नती इब्राहिमी की पैरवी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। जिला खैबर के तीनों तहसीलों बाड़ा, जमरोद और लंडी कोतल में बकरे, दुम्बे और बड़े जानवरों की मंडियां खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। व्यापारियों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए जानवरों को खूब सजा रखा है ताकि मुंह मांगे दाम मिल सके। मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे और पानी का इंतजाम भी है और गर्मी से बचने के लिए साया भी। हुकूमत हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है, इसमें सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ हुकूमत की तरफ से दिया हुआ है। और जिला खैबर की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल के मवेशी मौजूद है, लेकिन इनकी कीमतें हस्ब रिवायत पिछले साल की निस्बत इस साल भी ज्यादा ही लगती है। तकरीबन पिछले साल की निस्बत 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपया महंगा है। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है जिनकी सेहत और खूबसूरती देखने वाले तो बहुत है, लेकिन इन्हें खरीदने वाले कम। महमूदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, खैबर। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। तमाम मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जा रहा है। रिपोर्ट में जानते हैं जावेद अहमद मुआविया से।
قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ننکانہ صاحب اور اس کی تینوں تحصیلوں میں 8 مختلف مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں۔ تمام مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے، ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر SOPs پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ تمام شہریوں سے ہماری یہی گزارش ہوگی اور بیوپاریوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ جو گورنمنٹ نے SOPs دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ماسک لگائیں۔ پینے کا صاف پانی، ٹوائلٹس ارینجمنٹ، CCTV کیمراز اور اس کے علاوہ ہم اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور COVID-19 کی جتنی بھی SOPs ہیں ہم نے ان کو ریپیٹڈ وارننگز دے کے اور ریپیٹڈلی انفورسمنٹ کروا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ بکرا سیل کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے خود بھی ماسک لگایا، میری لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ماسک لگا کر رکھیں۔ مویشی منڈیوں میں آئے خریداروں کا شکوہ ہے کہ جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ خریدار ان کے جانوروں کی قیمت بہت ہی کم لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے، لیکن جتنی خوبصورت جانور ہے اتنے زیادہ ریٹس بھی ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کوئی اچھا جانور خرید سکے۔ میں نے سارا سال اس کو سنبھالا ہے، ابھی اس کا 40,000 مانگ رہا ہوں، کوئی 30,000 کہہ رہا ہے، کوئی 32,000 کہہ رہا ہے۔ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت کے دوران کورونا SOPs پر عمل کریں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت کا یہ سلسلہ عید کی صبح تک جاری رہے گا۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ کورونا وائرس کی وجہ سے درپیش مشکلات کے خاتمے کے لیے فلاحی تنظیموں کی طرف سے مستحقین میں راشن کی تقسیم جاری ہے۔ فلاحی تنظیم بیداری کی جانب سے لودھرا کے 200 ضرورت مندوں میں فوڈ بیگز کے ساتھ ہائیجین کٹس بھی تقسیم کی گئیں۔ عبداللہ ڈاہا رپورٹ کریں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے درپیش مشکلات کے خاتمے کے لیے دوسرے فلاحی اداروں کی طرح بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم بیداری بھی فلاحی کاموں کے ذریعے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ تنظیم کی طرف سے لودھرا کے مختلف علاقوں کے 200 ضرورت مند اور مستحق خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کے ساتھ حفظان صحت والی کٹس بھی تقسیم کی گئی۔ آج لودھرا کی 200 فیملیز کو پورے ماہ کا راشن دیا ہے عید الاضحیٰ سے پہلے۔ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے ہماری جو ولیج لیول پہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں ہیں انہوں نے یہ لوگ ریکمینڈ کیے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مستحق افراد میں تقسیم کیے جانے والے ایک ماہ کے راشن پیک میں آٹا، کھانے پکانے کا تیل، خشک دودھ، چینی، چاول، چائے اور دالیں شامل ہیں۔ بیداری نے ہماری امداد کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ عید سے پہلے دیا تاکہ ہمارے عید ہم تھوڑا سب کے ساتھ خوشی کے ساتھ منا سکیں۔ کورونا کے حالات خراب ہیں، کورونا کی وجہ کنو انہاں دا بہت شکریہ ایسا کو دیتے نے۔ حفظان صحت والی کٹ ماسک، صابن، سینیٹائزر اور ٹشو پیکس پر مشتمل ہے تاکہ شہری کورونا سے بچاؤ کے لیے بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ ماسک پہنیں، پینے کے پانی کو ابال کر استعمال کریں اور صحت اور صفائی کو فروغ دیں۔ راشن کے ساتھ ہائیجین کٹ تقسیم کرنے کا مقصد عوام میں صحت اور صفائی کا شعور بیدار کرنا، ماحول کو صاف رکھ کر سرسبز اور شاداب بنانا اور وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت رالبندین 46، نوکنڈی 45 اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ڈربی میں پریکٹس کی۔ پریکٹس سیشنز میں کھلاڑیوں نے ٹیسٹ میچز کو مد نظر رکھتے ہوئے پریکٹس کی۔ بولنگ کوچ وقار یونس نے بولرز کی کارکردگی کو جانچا اور انہیں مفید مشورے دیے۔ قومی ٹیم آج آرام کرنے کے بعد کل مانچسٹر روانہ ہو جائے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن 1978 سے قومی ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے مقابلے اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی شائقین یہ دلچسپ مقابلے PTV سپورٹس پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔
قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ پریکٹس میچز کھیل کر انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری میں مدد ملی ہے. ٹیم میں شامل نئے کرکٹر سینئر کھلاڑیوں کے تجربے سے مستفید ہو رہے ہیں. ٹیم اور شاہین نے آخری 2-3 سیریز میں بولنگ کی ہے، تو ایز اے کیپٹن آئی فیل ویری لکی کہ وہ میرے اسکواڈ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے بات کی شکل میں، اور سہیل خان بھی اس ٹور پہ آئے ہیں، وہ بھی اپنا ایکسپیرینس ان بالرز کے ساتھ شیئر کریں گے. آئی تھنک کہ ان بالرز کو زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا تھا. اور یاسر شاہ بھی ہے ہمارے پاس جن کا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو کہ وہ لیگ اسپنر ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ جب ینگسٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوں گے ایز اے بالر، تو آئی تھنک کہ وہ ان کی گائیڈنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے نامور کھلاڑیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سیریز کے ذریعے شائقین کو تفریح کا بہترین موقع ملیں گے. انگلینڈ سیریز ایک ہمیشہ کی طرح مشکل سیریز ہوتی ہے، اور اس بار تو کراؤڈ کے بغیر، سپورٹرز کے بغیر اور فینس کے بغیر پلیئرز کی پرفارم کرنے میں کافی مشکلات ہوگی. مگر بینگ اے پروفیشنل پلیئرز، ہر پلیئر اس چیز کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. میں کرکٹ بورڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سچویشن میں انہوں نے ٹور راک آرگنائز کیا، اور ٹیم کے لیے میری بہت ساری بیسٹ وشز ہیں. ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ پاکستان اپ کمنگ سیریز اگینسٹ انگلینڈ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پاکستان کی کرکٹ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. آئی ایم وشنگ مائی بوائز ان گرین آل دا ویری بیسٹ. آئی تھنک وہ ٹائم ہے کہ فینس کو چاہیے اپنی ٹیمز کو اور اپنے پلیئرز کو بوسٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وبا جو ہے کووڈ کی، اللہ کرے یہ ختم ہو اور جلد از جلد پوری دنیا جو ہے وہ عام روٹین میں آئے اور ہمارے ایونٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپنی تمام تر توجہ ٹیسٹ چیمپئن شپ پر مرکوز کر دی ہے. آئی سی سی کے مطابق ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اپنے پلان کے تحت ہی آگے بڑھ رہی ہے. کرونا وائرس کے باعث 6 ٹیسٹ سیریز ملتوی ہوئی. ٹیسٹ چیمپئن شپ کے شیڈیول کے تحت پہلا سائیکل مارچ 2021 میں مکمل ہونا ہے، جس کے بعد 2 ٹاپ ٹیمیں جون میں فائنل کھیلیں گی. آئی سی سی کے جنرل مینیجر کرکٹ آپریشنز جیف فیلائڈس نے کہا ہے کہ اسی مدت میں ملتوی ہونے والی سیریز ری شیڈیول کرنا ہوں گی. ملتوی ہونے والے میچز میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ بھی شامل ہے. اٹالین فٹ بال لیگ سیری اے میں چیمپئن شپ حاصل کرنے والی ٹیم یوونٹس کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. کالیاری نے یوونٹس کو 2-0 سے ہرا دیا. کرسٹیانو رونالڈو کی یورپ کے ٹاپ سکورر بننے کی امیدیں دم توڑ گئی. کالیاری میں کھیلے گئے میچ میں یوونٹس کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا اور فٹ بال زیادہ تر اسی کے قبضے میں رہا. تاہم قسمت کی دیوی میزبان ٹیم کالیاری پر مہربان رہی. فاتح ٹیم کی جانب سے لیوکا اور گیوانی سیمون نے 1-1 گول کیا. کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کوئی بھی گول نہ کر سکی. میچ میں کوئی بھی گول نہ کر سکنے کے بعد رونالڈو کی یورپ کے ٹاپ سکورر بننے کی امیدیں دم توڑ گئیں اور 35 گولز کے سر فہرست لازیو کے چیرو ایمبولے گولڈن شو کے مضبوط امیدوار بن گئے ہیں. بائرن میونخ کے رابرٹ لینڈوسکی 34 گولز کے ساتھ دوسرے، جبکہ کرسٹیانو رونالڈو 31 گولز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں ٹینس یو ایس اوپن کے حوالے سے. عالمی نمبر 1 کے ایشلے بارٹی نے کرونا وائرس کے باعث یو ایس اوپن نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے. آسٹریلین ٹینس اسٹار نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے اور میری ٹیم نے یو ایس اوپن اور اسے قبل ہونے والے ویسٹرن اینڈ ساؤدرن اوپن کے لیے امریکہ نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے. ویسٹرن اینڈ ساؤدرن اوپن نیو یارک میں اگست میں شیڈیول ہے. اس سے قبل یہ ہر سال سنسناٹی میں منعقد ہوتا رہا ہے. یو ایس 31 اگست سے تماشائیوں کے بغیر شروع ہوگا. ایشلے بارٹی ستمبر میں ہونے والے فرینچ اوپن میں اپنے اعزاز کے دفاع کے فیصلے کے بارے میں بعد میں آگاہ کریں گی. اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق اور ناظرین. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا. سمینہ رانا اور اظہر اقبال بنگش کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن.